سب سے پہلے محبت کی علامت یہ ہے، یہ جو آپ محفل سجا کے بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندے کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے بندہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے جب موسم میلاد آتا ہے ہم گھر گھر محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، معراج النبی کا موسم آتا ہے مسجد میں چراغاں کرتے ہیں، محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو ہم کل پر، ساتے پر، دسویں پر، چیلم پر، برسی پر حضور کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے کسی نوجوان کی شادی ہو تو مہندی والی رات ہم محفل میلاد سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ در حقیقت ہم حضور کے ذکر کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کسے دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردہ، جو کسے دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردہ، سو سو مکر بہانے پا کے او دی مرنے مردہ۔ محبت کی ایک علامت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں حبو کا شیء یومی و یسم، بندے کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اس کی محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے محبوب کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا اور اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات سنتا نہیں، کیونکہ اگر وہ خلاف بات سنے یا محبوب میں عیب تلاش کرے تو وہ محبت میں ناقص ہے۔ کامل محبت اس وقت ہوگی جب اس کو اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر نہ آئے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے اندر عیب نہ ہو۔ کامل اکمل ذات ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور کمیاں بھی ہیں۔ ہزار خوبیاں ہوں ایک آدھی خامی بھی ضرور ہوتی ہے، اور ہزار خامیاں ہوں ایک آدھی خوبی بھی ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، جب تم اپنے دوست کو دیکھو تو ذرا غور سے نہ دیکھا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے، اور جب تم اپنے مخالف کو دیکھو تو ذرا غور سے دیکھا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خوبی نظر آ جائے۔ تو ہر انسان میں خامیاں بھی ہیں، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں۔ خامیاں ہونے کے باوجود جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا، اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ محبوباں اتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اسنوں جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا، عیب ہونے کے باوجود عیب نظر نہیں آتے، کیوں کہ وہاں دل لگ گیا۔ یار جہاں عیب ہیں وہاں دل لگ گیا، دل لگ جانے کی وجہ سے عیب نظر نہیں آ رہے، تو جس ذات میں عیب ہو ہی نہ، اگر کوئی وہاں عیب تلاش کرے تو پھر میں کہا کرتا ہوں اس کو لاہور مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ۔ آپ کے بھی کراچی میں مینٹل ہاسپٹل ہوگا، اس ہاسپٹل میں لے جاؤ، اس ذات میں عیب تلاش کر رہا ہے جس ذات میں عیب ہے ہی نہیں۔ محبوب کو دیکھنا ہو تو محب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر نبی کی ذات کو دیکھنے کا شوق ہو تو پھر صحابی رسول کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیے حضرت حسان بن ثابت سے پوچھتے ہیں حضور کی کیا شان ہے۔ کون حضرت حسان بن ثابت؟ 120 سال عمر پائی حضرت حسان بن ثابت نے، بلکہ آپ کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے، آگے ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے، اور آگے ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے۔ یہ عرب میں واحد گھر ہے جن کی 4 پشتوں نے 120 سال عمر پائی۔ آپ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، جب کبھی موت کا ذکر ہوتا نا یوں ٹانگیں پھیلا لیتے، کہتے ہمیں تو 120 سال بعد جا کے موت آئے گی، مگر ہوا یہ کہ وہ 48 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ تو رب کے معاملات ہیں نا جی، اس تقدیر ہے، لکھا ہوا ہے، کب کسی نے جانا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ آنے کی ترتیب یہ ہے پہلے دادا پھر بیٹا پھر پوتا، یہ آنے کی ترتیب ہے، اور جانے کی ترتیب بعض اوقات دادا بھی موجود ہوتا ہے، باپ بھی موجود ہوتا ہے، اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، بہت بڑا غم ہے جب بوڑھا باپ کسی جوان بیٹے کے لاشے کو کندھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو شریعت کے دائرے میں رہ کے خوبصورت زندگی گزارو، اللہ آپ کو زندگی کی خوبصورت بہاریں عطا فرمائے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال حالت کفر میں گزارے، اور 60 سال دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہ کے گزارے۔ نعت گو شاعر تھے، حضور کے درباری نعت خان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں ممبر بچھا دیتے
اور فرماتے حسان اس کے اوپر بیٹھ جا میری نعت سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات تھوڑی سی توجہ فرمانا، وہ کیسا منظر ہے کہ حضور حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں، خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی ثنا کرتے ہیں، نظم کی صورت میں کریں یا نثر کی صورت میں کریں، یہ صحابی رسول کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نیچے بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ پھر خیال آیا ہوگا 1400 سال بعد کوئی کہہ نہ دے ہے تھا، مگر حسان بن ثابت کو نظر نہیں آیا۔ کہا نہیں، نظر کیسے آتا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب اٹھاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا اتے چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ صورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، سیرت کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ صورت کے اعتبار سے رب کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور سیرت کے اعتبار سے رب کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرات محبت کی علامتوں میں ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا نا جی آپ کے ہاں کہ ہوگا، ضرور ہوگا، ایسا ہوتا ہے ہر جگہ کہ عید والے دن دو دوست ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، شادی پہ دوست ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمانے والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں پیار کرتے ہیں، ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ زمانے والوں کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہر مرید اپنے شیخ کی طرح اپنا حلیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا گیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر شیخ امامہ پہنتے ہیں تو مرید بھی امامہ پہنتے ہیں، اور اگر شیخ ٹوپی پہنتے ہیں تو مریدوں کی بھی کوشش ہوتی ہے وہ بھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ ہر شاگرد اپنے استاذ کی طرح اپنا لب و لہجہ، انداز تکلم، گفت و شنید، نشست و برخاست، ہر شاگرد اپنے استاد کی طرح اپنا حلیہ گیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں اپنے استاذ کی طرح نظر آؤں، دکھوں، زمانے کو پتہ چلے میرا فلاں استاذ ہے۔ حضرات ہر مرید چاہتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی طرح نظر آؤں، ہر دوست چاہتا ہے کہ میں اپنے دوست کی طرح نظر آؤں، ہر شاگرد چاہتا ہے کہ میں اپنے استاذ کی طرح نظر آؤں، تو ایک امتی کیوں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نبی کی طرح نظر آؤں؟ امتی کو بھی تو چاہیے نا اپنے نبی کی سیرت کو اپنائے، اپنے نبی کی صورت کو اپنائے، حضور کی سیرت کو اپنائے۔ تو یہ جو ہم نے مختلف چیزیں لے کے اپنی زندگی میں شامل کی ہوئی ہیں نا یار، کچھ ہم نے ہندوؤں سے لے لیا اور کچھ ہم نے مغرب سے لے لیا اور لے کے ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا، کہا یہ رسم و رواج ہیں، کیا کریں جی، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ جو رسم و رواج، یہ انداز زندگی، جو یہ لال پیلی تہذیب جو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، یہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے تمہیں دھوکہ دے جائے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ، دنیا میں بھی وفا کریں گے، آخرت والے دن بھی وفا کریں گے۔ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ ہوا کے ایک ہی جھونکے میں سب کچھ اڑ جائے گا، اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ حضور کی سیرت کے جس پہلو پہ بات کروں نا یار، وہی روشنی دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی نور دیتا ہے۔ میں حضور کے ایک سیرت کے ایک پہلو پہ بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی سے پیار فرمایا کرتے تھے، محبت فرمایا کرتے۔ علماء تشریف فرما ہے، پوچھئے سرکار کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا، نہیں آیا، جو بھی آیا سرکار نے اس کو عطا فرمایا۔
وہ کیا کسی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. جو بھی حضور کے پاس آتا حضور اس کو دامن شفقت میں لے لیتے، دامن رحمت میں لے لیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کے ساتھ پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں یتیم کو اور بیوہ کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک گھر میں ایک یتیم اور ایک بیوہ رہتی تھی. سارے معاشرے نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا. ہمارے ہاں یوں نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت سی ناراضگیاں بھی ہوں نا، اسلام کی برکت ہے، بہت سی ناراضگیاں بھی ہوں تو کوئی بیوہ ہو جائے یا یتیم ہو جائے نا، اس کے اوپر شفقت کے ہاتھ آ جاتے ہیں. یہ اسلام کی برکت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اثر ہے. تو الحمدللہ ہمیں حضور کی ذات پر فخر ہے. وہ یتیم اور بیوہ رہ رہے تھے، ان کے ساتھ معاشرے والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. زندگی کے اوکھے سوکھے دن گزر رہے تھے. وجود پہ جو لباس تھا رفتہ رفتہ وہ بھی پھٹ رہا تھا. بچے نے ایک دن اپنی ماں کے سر پہ جو دوپٹہ پھٹا ہوا دیکھا نا تو خیال آیا کہ ماں کا دوپٹہ ہی میں کسی سے مانگ لوں. اپنی ماں سے کہا ماں اگر تو اجازت دے تو میں اپنے چچا سے ایک دوپٹہ نہ لے آؤں تیرے لیے. ماں کہنے لگی بیٹا یہ بے رحم معاشرہ دھکے دیتا ہے، دوپٹے نہیں دیتا. کہا ماں میرا خون ہے، جب میں جاؤں گا سوال کروں گا تو پھر ضرور وہ مجھے دے گا، خون جوش مارے گا. بچے کی ضد کے سامنے ماں ہتھیار ڈال دیتی ہے. بچہ بھاگتا ہوا چچا کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا چچا میں تیرا یتیم بھتیجا ہوں اور ایک دوپٹے کا سوال لے کے آیا. اندر سے پتہ کیا آواز آئی؟ جا چلا جا منحوس، پہلے میرے بھائی کو لیا، مجھے لینا چاہتا ہے. دل کا غبار آنکھوں کے راستے باہر آیا. بچے نے رونا شروع کر دیا. وہ میاں صاحب کہتے ہیں روگاں وچوں روگ ہے وڈا جس دا نام غریبی. روگاں وچوں روگ ہے وڈا جس دا نام غریبی، کنڈ کر کے لنگ جاندے رشتے دار قریبی. حضرات یہاں پہ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں اور ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سن کے اپنے سینے پہ لکھ لیں کہ ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا اور ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا. یہ جو آپ انڈر پاسز پر روڈوں پر مانگنے والے دیکھتے ہیں نا، یہ خود نہیں مانگ رہے ہوتے، ان کے اوپر ایک مافیا بیٹھا ہو جو ان سے منگوا رہا ہے اور یہ یتیموں غریبوں بے سہارا لوگوں کا حق کھا رہا ہے. اور یہ مافیا صرف ادھر ہی نہیں، یہ مختلف محکموں کے اوپر مافیا بیٹھا ہوا اور وہ غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں لاچاروں کا مال کھا رہا ہے لوٹ لوٹ کے. یہ حکومت کبھی یوٹیلٹی سٹور پر سبسڈی دے نا، آٹا چینی گھی چاول، یہ جو سبسڈی کبھی ملے تو یہ وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسٹاک کر لیتے ہیں. جب مہنگے دام ہوتے ہیں پھر فروخت کرتے ہیں، پھر فروخت کر کے وہ جتنی ان کو پرافٹ ملتی ہے نا پھر اس سے بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں اور کوٹھی بنا کے پھر اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. میں کیا کرتا ہوں یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے جو تو غریبوں یتیموں مسکینوں بے سہارا لوگوں کا مال لوٹ کے بڑی بڑی کوٹھی بنا رہا ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اپنی اداؤں پہ اتر آ رہی ہے، ذرا اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو خونے غریباں کی بو آ رہی ہے. غریبوں یتیموں بے سہارا لوگوں کا مال لوٹ کے بڑی ساری کوٹھی بنائی، بڑی ساری کوٹھی بنا کے پھر اس میں بڑی ساری محفل 11ویں کی کروائی، بڑی ساری محفل میلاد کروائی. یہ یاد رکھنا، بات یاد رکھنا، حرام کے پیسوں سے اگر 11ویں دلوائی یا میلاد کی محفل کروائی، نہ 11ویں والا راضی ہوگا نہ 12ویں والا راضی ہوگا. نہ 11ویں والے نے راضی ہونا نہ 12ویں والے نے راضی ہونا. اگر حرام کے پیسوں سے میلاد کروایا، حرام کے پیسوں سے اگر 11ویں کی محفل کروائی تو حضور غوث الاعظم جن کی آج 11ویں کا ختم ہے، سنیے ان کی بات. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وقت کا خلیفہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا. حضور نذرانہ قبول فرمائے. آپ نے فرمایا جا لے جا، میں تیرا نذرانہ قبول نہیں کرتا. جا لے جا، میں تیرا نذرانہ قبول نہیں کرتا. جرت ہے یار،
حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جرت ہے، وقت کے خلیفہ کو فرما رہے ہیں جا لے جا، میں تیرا نذرانہ نہیں قبول کرتا۔ آہا، اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئیو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کے شیر حضور غوث پاک فرمایا جا لے جا، یتیموں کا مال لوٹ کے مجھے نذرانہ دے رہا ہے۔ اے کہے نا یار کوئی آج کوئی پیر کہے نا یہ بات، آج کوئی خطیب کہے نا، آج کوئی مولوی صاحب یہ بات کہے نا، بڑی جرت والی بات ہے۔ کوئی پیر کہہ سکتا ہے یار کہ جا لے جا نذرانہ، میں تیرا نذرانہ نہیں لیتا، بہن کا حق کھا کے مجھے نذرانہ دے رہا ہے، بھائی کا حق کھا کے مجھے نذرانہ دے رہا ہے۔ ہاں، یہ جرت کہاں سے آئے گی بھائی؟ پہلے تو کبھی ہوتا تھا کہ مرید ڈھونڈتے تھے کوئی پیر مل جائے، آج کل تو پیر ڈھونڈ رہے ہیں خدا کرے کوئی مرید مل جائے، تو اتنی جرت کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ نذرانہ جو ہوتا ہے نا، نذرانہ جو پیش کیا جاتا ہے مشائخ کو، اس کا کنسیپٹ بالکل ایسے ہے جیسے اسلام میں زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے۔ یہ جو نذرانہ دیا جاتا ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو، کیونکہ شیخ کے دو طرح کے مرید ہوتے ہیں، ایک امیر مرید ہوتے ہیں، ایک غریب مرید ہوتے ہیں، اور جو غریب امیر مرید ہوتے ہیں نا، وہ حضرت کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی بچی کی شادی کرنی ہے، ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، پاس پیسے نہیں، قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ دعا فرمائیں۔ دراصل وہ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے دبے الفاظ میں اپنے شیخ سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ جو حقیقی تصوف کو جان رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ اپنے مرید جو امیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار فلاں کی بچی کی شادی ہے، اس کی مدد کرو، یا وہ ان کو جو نذرانہ ملتا ہے وہ اس کو چپکے سے پکڑا دیتے ہیں تاکہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ مگر اب تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ پہلے تھا کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو، اب کہتا ہے بس سب سے آنے دو، جو دیتا ہے دے دے، غریب دیتے ہیں ان سے بھی لے لو، یتیم دیتے ہیں ان سے بھی لے لو، بیوائیں دیتی ہیں تو ان سے بھی لے لو، مسکین دیتے ہیں تو ان سے بھی لے لو۔ یہ نذرانے کا کنسیپٹ نہیں۔ اگر آج بھی یہ جو آستانے ہیں یہ NGOs ہیں بہت بڑے، اور یہاں سے فقراء غرباء مساکین پلتے ہیں، آج بھی حقیقی تصوف کے وارث موجود ہیں اس کائنات میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق جو صوفی ہیں وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور آنے والوں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا یار، یہ بڑے دکھی دل سے کر رہا ہوں۔ تصوف کے نام پر ہمارے مذہب میں کچھ ایسے ٹھگ چور لوگ گھس چکے ہیں، بہت سا نقصان ہمارے مسلک کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے عقیدے کو پہنچا رہے ہیں، اسلام کو پہنچا رہے ہیں، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے تصوف کا۔ دوسرا، ہم تو لوگ دیکھو نا جی، جو بندہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر فکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ہم تو کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے والے لوگ ہیں نا یار۔ تو اور دوسرا، ویسے بھی جو ہے نا، وہ اقبال نے کہا تھا ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، اقبال نے کہا تھا مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نسیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ جو بھی ڈگڈگی بجاتا ہے ہماری قوم بولی بالی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اور ایسے نہیں یار، ہم نظریے والے لوگ ہیں، اور نظریے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم نظریے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے، ہم متاثر ہیں تو قرآن سے ہیں، رسول اللہ سے ہیں، اور ہم اپنے اکابر سے ہیں، حضرت مجدد الفسانی ہیں یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم ماننے والے۔ آپ جانتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کون ہے؟ وہ حضرت مجدد الفسانی جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔
دو بادشاہوں نے سر جھکانے کی کوشش کی کہ مجدد الفسانی کا سر جھک جائے، مگر سر جھکا نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ ایک خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ حضرات ہم اس امام کو مانتے ہیں، ہاں جی اس امام کو مانتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا گیا کہ نواب آپ نان پارا کے بارے میں کچھ عظمت میں شعر لکھ دیں، اور آپ نے کا قلم اٹھا تو آپ نے کہا کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں، کہ میرا دین روٹیوں کے ٹکڑے نہیں، کہ میں روٹیوں کے ٹکڑے دیکھوں، چار پیسوں کو دیکھوں، اپنا ایمان بدل لوں، اپنا عقیدہ بدل لوں، اپنا نظریہ اپنی سوچ بدل لوں، نہیں نہیں، میرا دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، اسلام لے کے آئے تھے، میں رسول پاک کو ماننے والا ہوں اور اس دین کو ماننے والا۔ ہاں جی ہمیں کوئی نہیں متاثر کر سکتا۔ اقبال گئے نا جب پڑھنے کے لیے تو واپس آئے، اقبال سے پوچھا اقبال تو پڑھ کے آیا تو وہاں پہ تو نے انگلستان دیکھا تو بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں بھی دیکھی، تو بتا کون سی چیز نے تجھے متاثر کیا؟ اقبال کہنے لگا میں نے بڑی بلند و بالا عمارتیں دیکھی اور بڑی روشنیاں دیکھی، تارکول کی سڑکیں دیکھی، مگر مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کر سکی۔ کہا اقبال کیوں؟ کہا اس لیے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میری آنکھ کا سرما مدینے کی خاک ہے یا نجف کی خاک ہے، مجھے کوئی چیز اور متاثر نہیں کر سکی۔ جن کے سامنے رسول پاک کی سیرت ہو، جن کے پاس سامنے رسول پاک کی سنت ہو، جن کے پاس دین ہو، اسلام ہو اور قرآن ہو، وہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی ہم متاثر۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ جو نذرانے کا کنسیپٹ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بس ہر کسی سے لیتے جاؤ۔ نذرانے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو، مگر افسوس ہے کہ بہت حالات مختلف ہو چکے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اقبال کہتا ہے عقابوں کے گھونسلوں میں کوے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور نوچ نوچ کے وہ کھا رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، امیر غریب کی تمیز کیے بغیر وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی کوٹھیاں بنا لی، اپنے بنگلے بنا لے، نظریات بدل گئے، ان کے اعمال بدل گئے، اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑی بڑی لینڈ کروزریں بنا لی، اور لینڈ کروزروں کی نمائش فیس بک پہ کر رہے ہیں، اور چلے مرید تھلے لے گئے واہ واہ شانہ میرے پیر دیاں۔ میں کہا تیرے نذرانے ختم ہو جائیں تو تیرے پیر دیاں شانہ بھی ختم ہو جاوان، تیرے پیر دیاں شانہ یہ نذرانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو حضرات ہم حق والوں کو ماننے والے ہیں، جو حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، خواہ وہ کسی کا بھی بیٹا ہو، کیونکہ ہم بیٹا نہیں دیکھیں گے، ہم حق دیکھیں گے۔ حق کے ساتھ کون ہے؟ جو حق کے ساتھ ہوگا ہم اس کو مانیں گے۔ ہم نے کلمہ رسول پاک کا پڑھا ہے بھائی، ہم رسول پاک کی اتباع کرنے والے کو، قرآن کو ماننے والے کو ہم مانیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، جو قرآن کو مانے گا ہم اس کو مانیں گے۔ تو یہ جو نذرانے کا کنسیپٹ ہے وہ یہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا حضور نذرانہ قبول فرمائے، آپ نے فرمایا جا لے جا نذرانہ، میں تیرا نذرانہ نہیں قبول کرتا، تو غریبوں کا مال لوٹ کے مجھے نذرانہ دے رہا ہے، یتیموں کا مال لوٹ کے مجھے نذرانہ دے رہا ہے۔ اس نے ضد کی، حضور قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، آپ نے یوں وہ اشرفیوں کی تھیلی پکڑی، یوں نچوڑی، اس سے خون نکلا، فرمایا اطرت رسول کا لحاظ نہ ہو، وہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کہا اطرت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں نچوڑتا جاؤں نچوڑتا جاؤں نچوڑتا جاؤں، اور یہ خون نکلتا جائے یہاں تک کہ یہ خون تیرے محلوں تک پہنچ جائے، غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں لاچاروں کا مال لوٹ کے مجھے نذرانہ دے رہا ہے، جا لے جا، میں تیرا نذرانہ قبول نہیں کرتا۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا اور ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا، ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں ہم نے بڑے بڑے خوددار لوگ دیکھے ہیں۔ میں اپنے علاقے میں سیالکوٹ سے تقریر کر کے اپنے شہر کاموں کی میں آ رہا تھا، یہ گجرانوالا سے لاہور سائڈ پہ ہے، وہاں پہ آ رہا تھا تو ہمارے شہر کے باہر نا ٹول پلازا ہے، تو یہ سردیوں کی راتیں تھیں، 12 بجے کا وقت تھا، تو وہاں پہ آپ نے ٹول پلازوں پہ دیکھا نا چھوٹے چھوٹے بچے پاپڑ بیچ رہے ہوتے ہیں، سوئیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، مختلف اشیاء بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ بچے بیچ رہے تھے، کوئی
10 سال 11 سال کے بچے تھے، وہ بیچ رہے تھے. میرے گاڑی کے آگے ایک گاڑی تھی، وہ رکی اور اس نے نا اشارہ کیا بچے کو کہ ادھر آؤ. وہ بھاگتا ہوا بچہ اس گاڑی والے کے پاس پہنچا. یہ بات میں یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو غریب ہوتے ہیں نا، غریب بہن بھائی ہوں، یہ ہر غریب جو ہوتا ہے نا، یہ مانگنے والا نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے خوددار غریب اس کائنات میں بستے ہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں. وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کے، شاپر میں ہاتھ ڈال کے کہا صاحب کتنے کی دوں؟ اس نے 100 روپیہ نکال کے کہا نہیں آپ تو یہ رکھ لو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس بچے نے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہوتے ہیں مگر دبے نہیں ہوتے. اس نے کہا صاحب میں اپنے بہن بھائیوں کو کما کے کھلاتا ہوں، مانگ کے نہیں کھلاتا. حضرات ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ہمارے جو امیر بہن بھائی ہیں نا، یہ شکوک و شبہات کا ہر وقت شکار ہی رہتے ہیں. جب کبھی غریب بہن بھائی ان کو ملنے کے لیے آ جائے تو یہ پہلے ہی سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو بچوں کی فیسیں بھی نہیں دی جا رہی، پتہ نہیں کیا کیا سنا رہے ہیں. حالانکہ وہ مانگنے نہیں آتے، ان کو تو اپنا وہ خاندانی وقار، وہ خاندانی محبت، بہن بھائیوں کا جو احساس وہ ہے، وہ اس کے تحت آپ کے پاس آئے ہیں. مگر یہ پہلے ہی سنانا شروع کر دیتے ہیں آپ کے ہاں بڑی محبت ہے، اللہ کرے آپ مزید آپ میں محبتیں پھیلیں. مگر میں ایک مجموعی طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ حقیقت جو پر مبنی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، ایک بات یاد رکھنا یار، یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ اپنے گھروں میں بڑے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے ٹول پلازوں پہ کچھ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے گھروں میں بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے. کسی کا باپ نہیں ہوتا، کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ بیمار ہوتا ہے، کسی کا باپ نشئی ہوتا ہے، کسی کے سر بہنوں کا بوجھ ہوتا ہے، مختلف معاملات ہوتے ہیں. وہ 200 300 400 روپے کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوٹلوں میں بھی بچے کام کر رہے ہوتے ہیں جی. تو ہمارا عمل پتہ کیا ہے ان کے ساتھ جو ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ 30 روپے کی ہم نے چائے کی پیالی پینی ہوتی ہے اور ہم ان کو جھڑک رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار؟ ہم ان کو جھڑکیاں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ 30-40 روپے کی ہم نے چائے کی پیالی پینی ہوتی ہے. ان بچوں کو جھڑک رہے ہوتے ہیں. کبھی غور کیا یہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں جو بچے کام کر رہے ہیں یا شوق سے آئے ہوئے ہیں، کیا کسی ماں کا دل کرے گا یہاں بھیجنے کو؟ آپ کے بچے گرم کمروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور یہ سرد راتوں میں ٹھٹھرتے ہوئے کام کر رہے ہیں 200 روپے دیہاڑی پر. کتنے مجبور ہوں گے. مگر ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ان کو جھڑک رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم ان کو جھڑک رہے ہوتے ہیں. حضرات اپنے اندر احساس پیدا کیجئے. احساس کا نام زندگی ہے. اگر احساس نہیں تو چلتی پھرتی لاش ہے، انسان زندہ نہیں. ہاتھوں کے پکڑنے کا نام زندگی نہیں، آنکھوں کے دیکھنے کا نام زندگی نہیں، کانوں کے سننے کا نام زندگی نہیں، زبان کے بولنے کا نام زندگی نہیں، قدموں کے چلنے کا نام زندگی نہیں، سانسوں کے چلنے کا نام زندگی نہیں. احساس کا نام زندگی ہے. غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے. اور اقبال نے کہا تھا رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں. اور اقبال ایک جگہ کہتا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. اقبال بڑا پودیشک ہے من مو لیتا ہے باتوں میں، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، مجمع پہ سکتہ طاری، اتنے فصیح اللسان ہیں، اتنے فصیح اللسان ہیں کہ مجمع پہ سکتہ طاری کر دیتے ہیں جب ہم بولتے ہیں. کچہری میں جائیں، چائے والے تھڑے پہ بیٹھ جائیں، بڑی بڑی بلند و بالا ہماری گفتگو. کبھی نجی زندگی میں دیکھے تو ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ غریب ہیں، ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں. حضرات نکلیے اس سٹیٹس سے باہر. اس سٹیٹس نے بڑے رشتوں کا خون کر دیا. اس سٹیٹس نے بڑے رشتوں کا خون کر دیا. ہم سے رشتے چھن گئے ہیں سٹیٹس کی وجہ سے. اقبال نے کہا تھا مسلم از سر نبی بیگانہ شد،
مسلم از سر نبی بیگانہ شد، باز این بیت الحرم بت خانہ شد، از مناتو لاتو عزا و حبل، ہر یکے وارد بتے اندر بغل۔ مسلمان اپنے نبی کے اسرار سے ناواقف ہو چکا ہے اور اپنے دل کے حرم کو بت خانہ بنا چکا ہے، اور بڑے بڑے بت لات عزا منات جیسے بت اپنی بغل میں چھپا کے ان کی پرستش میں لگا ہوا۔ یہ ہوس کا بت، یہ خواہشات کا بت، یہ سٹیٹس کا بت پاش پاش کیجئے بھائی ان بتوں کو، اپنے رشتوں کو بچائیے، اپنے رشتوں کے تقدس کا لحاظ رکھیں، سمجھیں یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا کزن ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، عطا کرنا سیکھیں، معافی دینا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، زندگی میں بہار لے کے آئیں، سکون لے کے آئیں۔ معاف کرنے سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، تسکین آئے گی، تسلی آئے گی، تشفی آئے گی۔ معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ بہرحال میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وہ بچے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا چچا میں ایک سوال لے کے آیا ہوں، میرا سوال پورا کرو۔ اندر سے آواز آئی، جا چلا جا منحوس، پہلے میرے بھائی کو لیا، مجھے لینا چاہتا ہے؟ وہ روتا ہوا چل دیا۔ راستے میں صحابی رسول ملے، صحابی رسول نے پوچھا کیوں رو رہا ہے بیٹے؟ ہائے ہائے ہائے، اقبال کہتا ہے بندہ عشق از خدا گیرت طریق، می شود بر کافر و مومن شفیق۔ جو عشق کا بندہ ہوتا ہے نا، جو عشق کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے اخلاق لیتا ہے، اور وہ کافر اور مومن کی تمیز کیے بغیر ہر کسی سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے کیا کیا؟ یہی تو کیا یار۔ پڑھے تو صحیح تاریخ اپنی، پڑھ کے تو دیکھیں کتنی روشن تاریخ ہے ہماری۔ ہمارے اکابر نے کیا کیا ہے؟ کوئی افغانستان سے آیا، کوئی عرب سے آیا اور آ کے ہندوستان میں ڈیرے لگائے۔ یہ 400 کفر ہی کفر تھا۔ یہاں آ کے آستانوں کے ڈیزائن ایسے بنائے کہ وہاں لنگر خانے کھول دیے۔ کہا اپنے بھی آؤ، بیگانے بھی آؤ، کھاؤ سبھی۔ جب لوگ قریب آئے پکڑے اللہ کے قریب کر دیا، اللہ کے قریب۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے تو اپنے آستانے کے باہر لکھا ہوا تھا، آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کون سا ہے، دھرم کون سا ہے، مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، علاقہ کیا ہے، زبان کیا ہے، رنگ کیا ہے، آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا۔ اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھاکا جاون راضی ہوئے بلا۔ حضرات اللہ اکبر، میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے، مگر وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے یار جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ میں نے اقبال سے پوچھا اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تم ممبر پہ کچھ ہو اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور تھا ہو گئے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات مختصر کرتا ہوں، بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کو کہتا ہے ماں دوپٹہ نہیں ملا، اگر تو کہے تو ایک در کا پتہ چلا ہے وہاں نہ جاؤں؟ کہا اس دور میں اس زمانے میں کون سا در ہے؟ کہا وہ در مصطفیٰ ہے، اگر تو کہے تو میں نہ جاؤں وہاں پہ؟ ماں کہتی نہ نہ بیٹے ہم نہیں جاتے، میں نے سن رکھا ہے جو ان کو دیکھتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں ماں میں جا کے ان کو کہوں گا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، میری شرط ہے، اگر شرط کو قبول کرتے ہیں تو میری آرزو کو پورا کر دیں، میری خواہش کو پورا کر دیں، میرے سوال کو پورا کر دیں، اگر میری یہ شرط نہیں مانتے تو میں ان سے دوپٹہ نہیں لوں گا۔ ماں نے اجازت دی، بچہ بھاگتا ہوا در رسول پہ پہنچتا ہے، حضور صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ بچہ آ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا شفقت کی نگاہ فرماتے ہیں، فرماتے اس بچے کو بلاؤ کیا کام ہے؟ وہ بچہ حضور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ سے ایک عرض کرنی ہے، ایک سوال ہے میرا پر شرط ہے ایک میری۔ حضور فرمایا بیٹے پہلے شرط بتاؤ۔ حضور میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے میری ماں کے لیے دوپٹہ چاہیے۔ آپ کے نبی نے کیا کہا ہوگا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہوگا؟
حضرات وہ نبی جس کے پاس حاتم طائی کی بیٹی برہنہ سر آتی ہے، حضور اٹھ کر مزمل کی چادر اس کے سر پہ دیتے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے. حضور فرمایا بیٹی تو ہے نا. جو حاتم طائی کی بیٹی پہ دوپٹے دے اس نبی نے کیا فرمایا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اے بیٹے نہیں کلمہ پڑھتا تو نہ پڑھ، یہ پکڑ چادر اور جا کے اپنی ماں کے سر پہ دوپٹہ دے. بچہ وہ چادر لیتا ہے، مزمل کی چادر، بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے، جا کے ماں کے سر پہ دوپٹہ دیتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ماں تو کڈی سونی لگ دی پئی ہے. ماں میں ایک سوال کروں؟ پوچھ بیٹے بتا کیا سوال ہے. ماں کس دین کے پیچھے پھر رہی ہے؟ وہ دین جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. چل اس نبی کا کلمہ پڑھے جو یتیموں کو سینے سے لگاتا. حضرات وہ دونوں ماں بیٹا حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے حضور کے پاس کلمہ پڑھ کے اور مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرات ایک تبلیغ یہ ہے، ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، پتہ نہیں اس میں اثر ہو یا نہ ہو، مگر ایک تبلیغ وہ تھی جو ہمارے اکابر نے کی، ہمارے اسلاف نے کی. وہ چلتے پھرتے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے جاتے تھے. آج ہمیں اس تبلیغ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا عمل ٹھیک کریں تاکہ ہمارے طرف دے کر لوگ اسلام کی طرف آئیں، شریعت کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.